جب ایک لڑکی بڑی ہوتی ہے تو اس کی کنڈیشننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کن طریقوں سے اور کس ماحول میں بڑی ہوئی ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت کیسی کی ہے، وہ کیسے کھیل کھلونوں سے کھیلتی ہے اور اس کی ایجوکیشن کیسے ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں کا اس کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی تربیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اب ایک بچے کی کنڈیشننگ یا اس کی پرورش جس حساب سے بھی ہوتی ہے وہ انہی طریقوں سے بڑی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بچیوں کی جو گروئنگ ایج ہوتی ہے، اسپیشلی 7، 8، 9، 10 سال یا ٹین ایج کی بچیاں، اس میں ان کی فزیکل، ایموشنل، مینٹل اور انٹلیکچوئل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ایج میں بچیاں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، ان کو جس بھی ماحول میں ڈھالا جائے وہ ڈھل جاتی ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ 5 پرائم پوائنٹس شیئر کر رہی ہوں جن کو بینگ اے مدر آپ نے فوکس کرنا ہے اور اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کے لیے ان پوائنٹس کو سینٹر آف اٹینشن بنانا ہے۔ اینڈ بلیو می، یہ 5 پوائنٹس بہت اسینشیل ہیں اور آپ کی بچیوں کی اچھی تربیت اور اپ برنگنگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ پتہ ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں اگنور کرتے ہیں اور ہمارے مائنڈ سے کہیں سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بک میں پڑھنے یا کسی کے بتانے کے بعد ہم ان پوائنٹس کو کلک کر لیتے ہیں اور ان پر بہت فوکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، بیٹیاں بہت نازک اور ایموشنل ہوتی ہیں اور مدرز ان کی اچھی تربیت اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے بہت محنت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بچیوں کی اچھی تربیت اور پرورش کے حوالے سے ہم اکثر باتیں بھول جاتے ہیں یا ان کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں آگے اپنے فیوچر میں سفر کرتی ہیں اور ان کو اپنی آگے آنے والی زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو انہی باتوں کو فوکس کرتے ہوئے میں نے آج کی ویڈیو میں 5 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے جن کو ایز اے مدر آپ نے ضرور سننا ہے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت اور اچھے فیوچر کے لیے، کیونکہ والدین کا مقصد صرف بچیوں کو جسمانی طور پر ہی بڑا کرنا نہیں ہوتا بلکہ انہیں جذباتی طور پر اور ایموشنلی اسٹرانگ بنانا بھی ہوتا ہے۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. Vlog start ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ میں بچیوں کی اور میاں جی کے اٹھنے سے پہلے ہی تھوڑا اٹھ جاتی ہوں اور کچن کی تھوڑی صفائی کر لیتی ہوں، یا جو بھی ناشتے کے لیے مجھے پریپریشن کرنی ہوتی ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور پھر بچیاں اسکول چلی جاتی ہیں اور میاں جی کالج چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں اپنے گھر کے باقی سارے کام نمٹا لیتی ہوں، وائس اوور وغیرہ بھی اسی وقت کر لیتی ہوں۔ تو میں نے آج بھی ایز یوزول روٹین کے حساب سے اپنے سارے کام ختم کر لیے تھے، لیکن آج مجھے وائس اوور میں بہت زیادہ ٹائم لگا تھا۔ تو بس پھر میں نے 12 بجے کے بعد دوپہر کے ٹائم پر قیمہ مٹر کا سالن بنایا اور گھر کے باقی کام کیے، اور بس یہ تو تھی میری تھوڑی سی روٹین۔ اینڈ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ جس پر ہمیں بیٹیوں کو لے کر بہت فوکس کرنا چاہیے، دیٹ از فریڈم، یعنی آزادی۔ تھوڑی بہت ہی صحیح، لیکن اپنے ماحول کے حساب سے بیٹیوں کو فریڈم ضرور دینی چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کو یا بچیوں کو شروع سے ہی یہ سنایا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ وہ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ لڑکی ہو، آپ اپنا اوپینین شیئر نہیں کر سکتی، آپ کسی سے اس طرح یہ بات نہیں کر سکتی، یا آپ کا کسی کو بھی اپنا کوئی بھی اوپینین دینا، اپنی رائے دینا اتنا ویلیویبل نہیں ہے کیونکہ آپ ایک لڑکی ہو، اور یہ کہ کسی بھی معاملے کو آپ کے بابا یا بھائی ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور وہی اپنی مرضی سے اس کو آگے پروسیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی مرضی سے باہر جانے کی بھی فریڈم نہیں دی جاتی اور نہ ہی اپنے ڈیسیژنز اور اپنے فیصلے کرنے کی خود مختاری دی جاتی ہے۔ جو بھی اس کے بڑے چاہتے ہیں، اس کے والد، اس کے بھائی یا اس کی ماں، وہ ویسا ہی فیوچر میں کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بچیوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور جو وہ چاہتی ہیں وہ کریں، جہاں جانا چاہتی ہیں وہ اپنی فریڈم سے جہاں مرضی جائیں، لیکن اپنی لمٹس ان کو بتاتے ہوئے، اپنے گھر کا ماحول مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اتنی آزادی ضرور دیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، تاکہ وہ جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکیں، اپنی ایجوکیشن جہاں سے چاہیں کمپلیٹ کریں اور اپنی جو بھی فیلڈ انہیں پسند ہے وہ جوائن کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری پابندیاں یا ریسٹرکشنز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامک ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی بیٹیوں کو اتنی پرمیشن اور اتنی فریڈم ضرور دیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں اور اپنے فیوچر گولز اکارڈنگلی سیٹ کر سکیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو لڑکیوں کو بھی بے حد آزادی دی جاتی ہے، سب کچھ ان کی پسند ناپسند کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ جی بالکل، زمانہ بدل گیا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ ابھی بھی 50 to 60% عورتیں ایسی ہیں جو کھل کر اپنی زندگی کو نہیں جی سکتی، جس میں کچھ بھی ان کی مرضی کے حساب سے نہیں چل رہا ہوتا، وہ اپنے فیصلے اور اپنے فیوچر پلانز بھی خود نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی ایسے بہت سارے خاندان اور ریجنز ہیں، ایسی پاپولیشن ہے جہاں لڑکیوں کو بالکل کسی قسم کی فریڈم نہیں دی جاتی، اور جب لڑکیوں یا بچیوں کو ان کے فیوچر کے پلانز ان کے اکارڈنگ نہیں کرنے دیے جاتے، ان کی رائے کا اظہار نہیں کرنے دیا جاتا اور ان کو تھوڑی بہت
بہت فریڈم نہیں دی جاتی نا، تو ان کے اندر ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک سپریشن آ جاتا ہے، وہ غصے، چڑچڑاپن اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ٹینشن میں بھی آتی ہیں۔ تو ہمیں ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر اپنی بچیوں اور لڑکیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو ایک حد تک آزادی دینی چاہیے، ان کے فیصلے فیوچر کے انہیں خود کرنے دینے چاہیے، ان کی ایمبیشنز اور ان کے گولز کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، انسٹیڈ کہ ہم اپنی مرضی ان پر مسلط کریں اور اپنے فیصلے ان پر تھوپ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو ان کی مرضی کے حساب سے زندگی جینے دیں گے نا، اور ان کو فریڈم دیتے ہیں، ان کے فیصلے ان کو خود کرنے دیتے ہیں، تو آپ کی بیٹیاں ایک دم کھل جاتی ہیں، وہ جذباتی طور پر آپ کے ساتھ اور زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور آپ خود بھی یہ بات محسوس کریں گے کہ جیسے ہی آپ نے ان کو تھوڑی سی آزادی دی، اپنی رائے کا اظہار کرنے دیا، ان کو ان کی مرضی سے ہنسنے بولنے دیا، اور ان کو یہ احساس دلایا کہ بیٹا آپ اپنی مرضی سے اپنی حدود میں رہ کر اپنی لمٹس کو جانتے ہوئے جو چاہو کر سکتی ہو، اپنے فیصلے خود لے سکتی ہو، اور اپنے فیوچر گولز اپنی چوائس کے اکارڈنگ سیٹ کر کے اپنی منزل کا انتخاب کر سکتی ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی بیٹیوں کے چہرے پر ایک ایسی چمک آ جائے گی اور آپ سے محبت اور ایفیلیشن ان کی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ آپ کو اپنا بیسٹ پہلے ہی دے رہی ہوتی ہیں، آپ کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہی ہوتی ہیں اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنے کی، لیکن اس کے بعد وہ اور بیسٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ آگے بھی جو بھی آپ کے لیے کریں گی وہ بہت خوشی سے کریں گی۔ اب آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پر۔ دوسری بات جو ہر بیٹی، ہر لڑکی چاہتی ہے وہ یہ کہ میرے لکس کو لے کر مجھے کبھی کرٹیسزم نہ کی جائے، کیونکہ بچیاں لکس کانشیس ہوتی ہیں، بچپن سے ہی ان کو لکس کی بیسس پر جج کیا جاتا ہے، وہ موٹی ہے، چھوٹی ہے، کالی ہے، لمبی ہے، اس کا ڈیل ڈول کیسا ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، اس بیسس پر وہ نہ جانے بچپن سے کیا کچھ سنتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں۔ اپنے ہی رشتہ دار، اپنے گھر کے دادی، نانی، مما، چچی، پھپھی، خالہ، تو کبھی پڑوس سے، کبھی اپنے فرینڈ سرکل سے، کہیں پہ بھی اس کے لکس کو لے کر اسے جج کیا جاتا ہے، تو وہ بہت ہی کانشیس ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیوٹی کانشیس ہوتی ہیں، پارلرز میں جا کر اپنے لکس کو، گرومنگ کو لے کر بڑا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں۔ بچیوں کے اندر شروع سے ہی، بہت ہی کم عمری سے ہی گرومنگ کو لے کر ایک سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں، اور یہی بچیاں جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں نا، تو ان کے اندر فیئر آف ریجیکشن آتا ہے، ان کے اندر ایک ڈر پیدا ہونے لگتا ہے کرٹیسزم کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے لکس کو لے کر مجھے ٹونٹ کرے یا مجھے کرٹیسائز کرے یا مجھے بیڈ کامنٹس کرے، کیونکہ آف کورس کوئی بھی برا دکھنا نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، وہ اٹریکٹیو دکھے، لیکن بچیوں میں اور لڑکیوں میں یہ سینس تھوڑی زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے لکس کو لے کر کچھ زیادہ کانشیس ہوتی ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ایز اے مدر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بیوٹیفل فیل کروانا ہے، آپ نے انہیں یہ سمجھانا ہے، یہ بتانا ہے کہ ان کی ہائٹ سے، ان کے کمپلیکشن سے، ان کی خوبصورتی سے، ان کے باڈی سٹرکچر یا ان کی فزیک سے آپ کے پیار یا آپ کے رشتے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی پوری کوشش کرو، آپ اپنی بیٹیوں کو ان کی لکس اور ان کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے موٹیویٹ ضرور کریں، لیکن انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، بالکل کرٹیسائز نہ کریں۔ بچیوں کو موٹیویٹ کریں کہ جس سے ان کی صحت اور ان کی خوبصورتی اچھی رہے، لیکن کوئی ایسا کامنٹ نہ کریں جس سے ان کو دکھ ہو، جس سے ان کا ڈر بڑھ جائے، کیونکہ بچیوں کے اندر اور لڑکیوں کے اندر نا شروع سے ہی یہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرا ویٹ بڑھ گیا تو میں اچھی نہیں لگوں گی، مجھے لوگ ریجیکٹ کریں گے، یا جب میری شادی ہوگی تو میرا شوہر کہیں باہر انوالو نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ یہ محسوس کروانا ہے کہ آپ خوبصورت ہو، کیونکہ ظاہری خوبصورتی، گڈ لکس یا اپیرنس اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا انٹرنل بیوٹی میٹر کرتی ہے۔ آپ کی بیٹی سوشلی، انٹلیکچولی، ایموشنلی اور اسپرچولی کتنی اسٹرانگ ہے اور وہ اپنی زندگی میں کتنی کامیاب ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے، اور اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں۔ صرف ظاہری خوبصورتی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی، یہ 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، اصل چیز آپ کے اخلاق، عادات اور اطوار اور آپ کا کردار ہوتا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کو یہ احساس ضرور دلائیں کہ اپنی ظاہری خوبصورتی کو اتنا فوکس نہ کریں، بلکہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور اپنی پرسنل گروتھ پر فوکس کریں، تاکہ اپنی زندگی میں فخر سے اور ایک کامیاب انسان بن کر جی سکیں۔ Moving to the third point, and it's also very important, which is sacrifices and compromises. ہر بچی اپنی لائف میں نا بچپن سے ہی سیکریفائسز کرنا سیکھ رہی ہوتی ہے، بچپن سے ہی آج بھی لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں قربانیاں دینے اور سمجھوتا کرنے والے بلیفز کے ساتھ بڑا کیا جاتا ہے،
ان کو شروع سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے، ان کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے، ان کی کنڈیشننگ ہی اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ تم جتنا مرضی پڑھ لکھ لو نا، تمہارا بیسک کام گھر سنبھالنا ہے، گھر گھرستی تمہارا بیسک کام ہے، اور جب گھر سنبھالنا ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جاب بھی چھوٹ جائے۔ تو وہ لڑکی نا پھر اپنے فیوچر پلانز کو، اپنے گولز کو، اپنے ایمبیشنز کو اور اپنی خواہشات کو سائیڈ پر کر دیتی ہے، کبھی باپ کی خاطر، کبھی بھائی کی خاطر، ماں کے کہنے پر، یا کبھی میاں کے لیے، اور کبھی بچوں کے لیے بھی اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سمجھوتے کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ دبی دبی سی رہتی ہے اور اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر پاتی، بڑی بڑی باتوں کو چپ چاپ سہ جاتی ہے اور خوشی خوشی اپنی اچیومنٹس کو بھی سیکریفائس کر دیتی ہے، کیونکہ لڑکیوں کے اندر نا بہت طاقت ہوتی ہے سب کچھ سہنے کی اور بہت کچھ قربان کرنے کی اور اگنور کرنے کی۔ تو آپ نے ایز اے مدر، ایز اے پیرنٹ کیا کرنا ہے کہ اس کی سیکریفائسز کو، اس کے کمپرومائزز کو رسپیکٹ دے کر، ویلیو دے کر اس کی قربانیوں کو ایکنالج کرنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے اندر سپریشن بلڈ اپ ہوگا، جس کی وجہ سے اسے ڈپریشن ہوگا، وہ ٹینشن میں رہے گی، کیونکہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، جو بھی کمپرومائزز کیے ہیں، بہت سارے سمجھوتے کرتی ہیں لڑکیاں، آپ ان کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے، اس لیے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ ہمیں ایکنالج ہی نہیں کیا جا رہا۔ تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو جو بہت نازک اور سینسٹیو ہوتی ہیں، ان بیچاریوں کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں، انہیں سمجھیں۔ موونگ ٹو دا فورتھ پوائنٹ، ہر لڑکی اپنی زندگی میں ایک فینٹیسی کریٹ کرتی ہے، وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتی ہے، جیسے بچپن سے اس نے کہیں نہ کہیں ایسی پریوں کی کہانیاں سنی ہوئی ہوتی ہیں نا، سنڈریلا کی، پرنسس کی، شہزادیوں کی کہانیاں۔ تو بچیاں نا ایسی کہانیاں سنتی ہیں، پڑھتی ہیں یا دیکھتی ہیں کچھ ٹی وی سیریلز میں، کچھ موویز میں، تو ان کے دماغ پر نا اس چیز کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر نا وہ اپنی بھی ایک فینٹیسی ورلڈ بنا لیتی ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، کچھ ایسا ہی میری لائف میں بھی ہوگا، مجھے بھی کوئی اسپیشل فیل کروائے گا، میرے ماں باپ بھی مجھے ایسے ہی شہزادیوں، رانیوں کی طرح رکھیں، یا میرا لائف پارٹنر ایسا ہوگا۔ اور بچیاں نا بالکل چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی سپنوں کی دنیا میں رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن کئی بار وہ اپنی مما سے سنتی ہیں کہ فلاں کام اپنے گھر جا کر کرنا، سسرال میں جا کر کرنا، یہاں پر تو تمہارے بابا کو، تمہارے بھائیوں کو یا مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے نا وہ اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کر لیتی ہیں کہ شادی کے بعد تو انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکیں گی جو وہ یہاں اپنی امی کے گھر نہیں کر سکیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے بعد ہماری لائف میں پتہ نہیں کیا چینج آ جائے گا کہ ہمیں سب کچھ کرنے دینے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ ایسا ہوتا بالکل نہیں ہے۔ ہم نے بھی شادی سے پہلے اس قسم کے جملے سن رکھے تھے، لیکن شادی کے بعد بھی وہی سب ہماری لائف میں چلتا آ رہا ہے، آپ کو بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا۔ خیر، بچیاں پھر اس بات کی وجہ سے یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی لائف میں نا شادی کے بعد بڑا ایک چینج آنے والا ہے، اور جو وہ چاہیں گی وہ کر پائیں گی، اس کا میاں اس کو پتہ نہیں کیا اسپیشل فیل کروائے گا، اس کو پریوں کی طرح یا ڈال کی طرح رکھے گا۔ تو آپ نے ایز اے مدر کیا کرنا ہے کہ آپ اگر اپنی بچیوں کی فینٹیسی ورلڈ کو ریئل میں کنورٹ نہیں بھی کر سکتی نا، تو پھر بھی آپ نے اس کو اسپیشل فیل کروانا ہے، کیونکہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے، نازک ہوتی ہیں لڑکیاں۔ تو آپ اپنی لمیٹڈ ریسورسز یا کم ذرائع میں بھی اپنی بیٹیوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں، انہیں پریوں، شہزادیوں، رانیوں کی طرح رکھیں۔ اور بچیوں کو یہ فیل کروانے کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ ویل آف ہوں، امیر ہوں، رچ ہوں، تبھی آپ یہ سب کر پائیں گے، ایکسپینسو ٹوائز یا گفٹس ان کو دیں گے، انہیں اچھی اچھی مہنگی جگہوں پر لے کر جائیں گے، تبھی آپ انہیں ایسا فیل کروا پائیں گے۔ آپ اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے پیار کے ساتھ، اپنے اخلاص اور اپنے ساتھ کے ساتھ اپنی بچیوں کو اسپیشل فیل کروائیں، ان کو پرنسس کا گاؤن پہنائیں، انہیں تاج پہنائیں، ان کو اپنے ساتھ اپنی محبت اور اپنے پیار بھرے الفاظ سے یہ فیل کروائیں کہ وہ آپ کی پرنسس ہیں۔ اور ان باتوں میں پیسہ ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اینڈ ناؤ ففتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از، جو ہر لڑکی کا دل کرتا ہے وہ ہے ایکسیپٹنس۔ ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، مجھے ایکسیپٹ کیا جائے، میری ایفرٹس کو ایکنالج کیا جائے، مجھے ویلیو کیا جائے، مجھے سمجھا جائے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ڈومیننس کے لیے دنیا میں نہیں آئی، اگر آپ اس کے بھائی ہیں، ابو ہیں، ماں ہیں، یا کوئی بھی ریلیشن ہے آپ کا اس کے ساتھ، آپ اس کو ایک الگ انڈیویجول آئیڈینٹی دیتے ہیں، یعنی آپ اسے یہ ایکسیپٹ کرواتے ہیں کہ آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ میری ڈومیننس یا میری واہ واہ کے لیے کام نہیں کر رہی۔ اور اسی آرٹ کو ایمپیتھی کہتے ہیں، تو اس کو سمجھیں۔ جب آپ اپنی بیٹیوں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو ایکنالج کرتے ہیں نا، تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے اور وہ بہت خوشی محسوس کرتی ہیں اور اندر سے کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں۔
وہ زندگی کو ایک کھلے نظریے سے دیکھتی ہیں جو ان کی زندگی میں کامیابی کا ضامن بنتا ہے، اور کامیابی کے لیے یہ تھاٹس اور ایکسپیرینسز آپ بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کے ذہنوں میں انفیوز یا انکلکیٹ کرتے ہیں۔ سو بینگ اے پیرنٹ، ان سب باتوں پر عمل کر کے آپ اپنی بچیوں کے اچھے فیوچر اور ان کے ایک اچھے براٹ اپ کے لیے ان کی ہیلپ کریں۔ اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہونا، آپ نے کچھ لرن کیا ہو اپنی بچیوں کے حوالے سے، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود اے برانڈ نیو content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.